ملے کوئی ٹیلا اگر ایسا اونچا کہ آتی ہو وہاں سے نظر ساری دنیا، چڑھے اس پہ پھر ایک خردمند دانا کہ قدرت کے دنگل کا دیکھے تماشا، تو قوموں میں فرق اس قدر پائے گا وہ کہ عالم کو زیر و زبر پائے گا وہ دیکھے گا ہر سو ہزاروں چمن وہاں، بہت تازہ تر صورت باغ رضواں، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئی جس کی جل کر، یہ آواز پیغام وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ آپ غور کیجئے، جب بھی ہم معاشی مضبوطی کا تذکرہ کرتے ہیں، معاشی استحکام کا ذکر کرتے ہیں، یا پھر اکنامک اسٹیبلٹی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا جو ڈیفینیشن ہے ایک ملک کے لیے، ایک ریاست کے لیے، ایک صوبے کے لیے یہ ڈیفینیشن الگ ہے، لیکن ایک قوم کے لیے، ایک ملت کے لیے، ایک زندہ جاوید رہتی بستی انسانیت کے ایک زبردست گروپ کے لیے اس کا ڈیفینیشن الگ ہے۔ جب ہم اکنامک اسٹیبلٹی ان دی کانٹیکسٹ آف نیشن کہتے ہیں، ملک کے تناظر میں جب ہم اکنامک اسٹیبلٹی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے مراد جی ڈی پی ہوتی ہے، اس سے مراد امپلائمنٹ ریٹ ہوتا ہے، اس سے مراد انفلیشن ریٹ ہوتا ہے، اس سے مراد لوگوں کی کسی بھی ملک میں پر کیپٹا انکم کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی قوم، کسی کمیونٹی، کسی امت، کسی ملت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی اکنامک اسٹیبلٹی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ فیکٹرز نہیں ہوتے، اس سے مراد جو پہلو ہوتے ہیں ان میں سے اولین یہ کہ وہ قوم جس ملک میں بس رہی ہے وہ اس ملک کی حصہ داری میں کس حد تک اپنا مقام رکھتی ہے، وہ قوم اس ملک کو آباد کرنے میں کیا مقام اور کون سا پوزیشن رکھتی ہے، اس کا ٹریڈ لیول کیا ہے، اس کی تجارتی سطح کیا ہے، اس قوم کے مارکیٹس کیسے آباد ہیں، ان کے احباب کس طریقے سے آپس میں نیٹ ورک ہیں، مضبوط ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ان کے درمیان امانت داری، بھروسہ مندی، اعتماد کی فضا کیسی ہے، ان کے محلے کیسے ہیں، ان کی دکانیں کیسی ہیں، ان کی منڈیاں کیسی ہیں، ان کے کارخانے کیسے ہیں، ان کے انڈسٹریز کیسے ہیں، ان کے شیڈز کیسے ہیں، گورنمنٹ نے ان کے نام پر کس حد تک ان کی صلاحیتوں کا لوہا مان کر ان کی ٹیکنالوجی کے لیے اپنی فیکلٹیز کو عطا کیا ہے، یہ تمام پہلو ایک زندہ قوم، ایک باشعور ملت کی اکنامک اسٹیبلٹی کا ڈیفینیشن ہے۔ ایک زندہ قوم کی جب اکنامک اسٹیبلٹی پر گفتگو ہوتی ہے، اس کی جب معاشی مضبوطی پر گفتگو ہوتی ہے، تو گفتگو اس پر بھی ہوتی ہے کہ اس قوم کی تعلیمی معیار کیا ہے، اس قوم کے پاس کتنے ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، اس قوم کے پاس کتنے ایسے ادارے ہیں جن اداروں میں وہ اپنا فیصلہ لینے کے لیے خود مختار ہے، وہ کسی اور پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ قوم کی معاشی مضبوطی میں یہ پہلو بھی آتا ہے۔ ایک قوم کی معاشی مضبوطی میں اس پہلو سے بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ وہ قوم ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان تمام ایسپیکٹس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ آئیے اس ملک میں امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ جس قوم کا حصہ ہیں، ہمارے یہ نوجوان جس قوم کا حصہ ہیں، ہمارے یہ بچے آگے چل کر جس قوم کے سپوت بن کر اٹھنے والے ہیں، اس قوم کی آج موجودہ کیا صورتحال ہے۔ ذرا کھول کر ریئلٹیز، اسٹیٹسٹکس اور میں ڈیٹا کی شکل میں آپ کے روبرو رکھوں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جسٹس سچر کمیٹی کے جو سفارشات شائع کیے گئے آج بھی اوپنلی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ ان سفارشات میں اس چیز کی طرف اشارہ موجود
موجود ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ معاشی حالت دلتوں سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے. اور سچر کمیٹی کے بعد جو مزید سروے آئے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی اضافہ اور کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے. نیشنل فیملی سروے جو کیا گیا, اس نیشنل فیملی سروے کی جو رپورٹ پیش کی گئی, اس رپورٹ نے واضح انداز میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمانوں کا اس ملک میں گروتھ پروپورشن ملک کے لوئسٹ گروتھ پروپورشن سے بھی کم ہے. لیبر فورس سروے جو مسلمانوں کے سلسلے میں کیا گیا, لیبر فورس سروے بتاتا ہے کہ مسلمان فی الوقت ورک پریپریشن ٹاسک میں یا ورک پریپریشن ریٹ میں تمام قوموں سے نچلی سطح پر ہیں. یہ ڈیٹا ہے جو آج میں موجود ہے. میں اور آپ کے شعور کو دستک دوں, میں اور آپ کو بتا دوں, ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ شائع کی اور اینڈ آف دی رپورٹ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا, مسلمز آر دی پورسٹ ریلیجیس گروپ ان انڈیا. مسلمان سب سے غریب, پسماندہ اور پچھڑے ہوئے مذہبی جماعت ہے. آپ کو جان کر تعجب ہوگا, چلیے میں کارخانوں, صنعت اور حرفت کا ذکر کرتا ہوں, آپ جان کر متعجب ہوں گے کہ نیشنل سروے فار انٹرپرائز ان دی ڈس انٹیگریٹڈ سیکٹر, اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس میں بتایا گیا کہ بنگال اور آسام کے مسلمانوں میں سے تقریباً 85 سے زائد فیصد مسلمان غریب سے غریب تر ہیں. یہ سروے بتایا گیا کہ نہ صرف یہ کہ آسام اور بنگال کی یہ کیفیت ہے, بلکہ ملک بھر میں more than 84% of the Muslims are poor. یہ تفصیلات کوئی ایسی تفصیلات نہیں ہیں جو میں فریم کر کے آپ کے پاس بتا رہا ہوں. آپ انٹرنیٹ پر ڈالیے اکنامک سچویشن آف مسلم کمیونٹی, کھل کر آپ کے روبرو آئیں گے. تجارتی محاذ پر گفتگو ہم آگے چل کر کریں گے. آپ ذرا ایجوکیشن فرنٹ پر دیکھیں. ایک رپورٹ بتائی گئی کہ 16 سے 14 سے 18 سال کی عمر کے جو نوجوان مسلمانوں میں ہیں, اس میں سے 25% نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے شروع سے لے کر عمر کے اس حصے تک کبھی بھی کسی بھی اسکول یا مدرسے کا داخلہ نہیں لیا. آپ کو جان کر تعجب ہوگا, یہ رپورٹ بتائی گئی کہ جو تعلیم یافتہ مسلمان ہیں, ان تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایجوکیشن لیول یا ان کی تعلیمی معیار اور سٹینڈرڈ وہ بھی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے. ہر قدم پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکی صفائی کا محاذ ہو, وہ طہارت و نظافت کا محاذ ہو, وہ گفتار اور کردار کا محاذ ہو, وہ اخلاق اور اوصاف کا محاذ ہو, وہ تہذیب و تمدن کا محاذ ہو, وہ انسانوں کے, مسلمانوں کے جینے بسنے کا محاذ ہو. ہر محاذ کے لیے جو اعداد و شماریات موجود ہیں بہت ہی ہوپلیس اور پیسمسٹک ہیں. یہ موجودہ صورتحال ہے, یہ موجودہ صورتحال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈیکن کرونیکل میں چند سال پہلے ایک رپورٹ شائع کی گئی. ڈیکن کرونیکل میں سسنجیت گوہا نے اس رپورٹ کے بعد جو آرٹیکل لکھا, میں اس آرٹیکل کا ذکر سسنجیت گوہا کے الفاظ میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ شاملی at work and شاہدہ at home, آرٹیکل کا نام ہے شاملی at work and شاہدہ at home. آرٹیکل میں سسنجیت لکھتے ہیں کہ بنگال اور دوسرے علاقہ جات میں وہ مسلمان غریب خواتین جن کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے, اور یہ خواتین اوروں کے گھروں میں کام حاصل کرنے کے لیے, غیر مسلموں کے گھروں میں کام حاصل کرنے کے لیے اپنا نام بدلتی ہیں, اپنی پہچان بدلتی ہیں, اپنے آئی ڈی کارڈز بدلتی ہیں تاکہ اوروں کے گھروں میں نوکرانی کا جاب ان کو مل جائے. ڈیکن کرونیکل نے اس رپورٹ کو بڑے زور و شور سے چھاپا, کئی اور اخبارات نے بھی اس کی طرف گفتگو کی. آپ کو یاد ہوگا آگرہ میں وید نگر کا جو واقعہ ہے,
یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے، 10-12 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ کمزور طبقے کے احباب، وہ پسماندہ مسلمان جو رکشہ چلانے والے، جھٹکا گاڑی چلانے والے، چھوٹے تجارتی احباب، چھوٹے ٹریڈرز اور چھوٹی چھوٹی بزنس کرنے والے، ان کی ایک گروپ کو کھڑا کر کے لالچ دے کر اسلام سے انہیں ان کے اپنے دوسرے مذہب کو اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کیا یہ واقعات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دعا انہیں یاد نہیں آتی؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلہ۔ اے رب کریم، میں پناہ مانگتا ہوں فقر سے، مفلسی سے، غریبی سے، پاورٹی سے، ڈیٹسٹیشن سے، کمیابی سے، قلت سے، وسائل کی نایابی سے اور ذلت سے۔ معلوم ہوا کہ 3 الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے کہ فقر قلت کو جنم دیتا ہے، قلت یعنی کمیابی، اور قلت ذلت کو جنم دیتی ہے۔ مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے اس صورتحال کا اپنے دور میں جائزہ لیا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر ایک عقل مند دانا شخص کو ایک ہلاک مل جائے، ایک ماؤنٹین مل جائے، ایک بلندی والی جگہ مل جائے، وہ وہاں پر کھڑا ہو، امت کا جائزہ لے، پوری دنیا کا جائزہ لے، تو اس ٹاپ پوزیشن سے اسے مختلف خطے نظر آئیں گے جو ہرے بھرے ہوں گے، مختلف خطے نظر آئیں گے جو چمنستران کی طرح ہوں گے، مختلف خطے نظر آئیں گے جو خوب ہرے بھرے باغوں کی طرح ہوں گے، لیکن ایک چمن بھی دکھائی دے گا۔ یہ چمن مولانا حالی کے الفاظ میں سنیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ملے کوئی ٹیلا اگر ایسا اونچا کہ آتی ہو وہاں سے نظر ساری دنیا، چڑھے اس پہ پھر ایک خردمند دانا کہ قدرت کے دنگل کا دیکھے تماشا، تو قوموں میں فرق اس قدر پائے گا وہ کہ عالم کو زیر و زبر پائے گا وہ دیکھے گا ہر سو ہزاروں چمن وہاں، بہت تازہ تر صورت باغ رضواں، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئی جس کی جل کر، یہ آواز پیغام وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ محترم حاضرین کرام، خطبہ جمعہ کے لیے جب مجھے دعوت دی گئی تو مجھے بتایا گیا کہ اس مسجد میں الحمدللہ شہر ٹنکور کے اہم کاروباری احباب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میں آپ کے روبرو آپ کے ماضی کی وہ زرین داستان کو کھول کر بیان کر دوں جس کو آپ کھولیں گے 1500 سالہ تاریخ ہے، جس میں مسلمانوں نے جہاں قرآن، حدیث، فقہ، اسلامیات، دینیات اور دوسرے دینی علوم کے اندر زبردست مہارت حاصل کی، وہیں دنیاوی علوم میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دنیاوی علوم کے کیا نام لینے، فلسفے سے لے کر کیمسٹری تک، ریاضی سے لے کر فزکس تک، ہر محاذ پر اس دور میں مسلمانوں نے اپنا مقام پیش کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ 1500 سال کی یہ تاریخ صرف مسلمانوں کے عروج کی تاریخ ہے، مسلمانوں نے زوال کا بھی سامنا کیا، گراوٹ کا بھی سامنا کیا، اور بڑی دلیری سے جمے رہے۔ وہ کھڑے ہوئے، ریورین کیا، اپنے پوزیشن کو ریسٹور کیا، انہوں نے حالات کا جمع مردی کے ساتھ سامنا کیا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کنتم خیر امہ، بھلائی میں، مال میں، ریسورسز میں، وسائل میں تم بہترین امت ہو۔ قرآن نے کہا کہ فرض عین تو یہی ہے کہ پورے امت خیر بن جائے، اب اگر ایسا نہ ہو تو فرض کفایہ یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں چند لوگ تو ایسے باشعور ہونے چاہیے، تم میں چند لوگ ایسے باشعور ہونے چاہیے جو حالات کا جائزہ لیں،
حالات کو سمجھیں، حالات کے تقاضوں کو جانیں، اور اس کے بعد 3 کام وہ کریں۔ اور معاشی محاذ میں اس آیت کریمہ کی ترجمانی اور اس کا مفہوم یوں کیا جا سکتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، لازم ہے کہ تم میں ایک جماعت ضرور ہو، ایک گروہ ضرور ہو، چند باشعور احباب ایسے ضرور ہو ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر آبادی میں۔ یہ کون ہے؟ یدعون الی الخیر، جو حلال طریقے سے مال کو کمانے کے طریقے لوگوں کو بتائیں۔ عربی زبان میں خیر کا لفظ جہاں بھلائی کے لیے استعمال میں آتا ہے، وہی مال کے لیے بھی استعمال میں آتا ہے۔ آج ہماری گفتگو اگر معاشی محاذ پر ہے تو اس محاذ سے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یدعون الی الخیر، ایسے چند لوگ ضرور ہونے چاہیے جو مال کے سلسلے میں، حلال کمائی کے سلسلے میں، دنیا میں ترقی کرنے کے سلسلے میں، دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے کے سلسلے میں، اس ملک میں اپنے مقام اور مرتبے کو بحال اور ریسٹور کرنے کے سلسلے میں کھڑے ہوں۔ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف، وہ نیک اور معروف طریقے سے یہ کام کرنے والے ہوں، صحیح طریقے سے کام کرنے والے ہوں، ایسے کام کے پیچھے ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، وہ کمیونٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اور اپنے سیلف مقاصد سے آگے بڑھ کے امت کے مقاصد اور امت کے ریسٹوریشن کی فکر رکھتے ہوں، کمیونٹی کے ریسٹوریشن کی فکر رکھتے ہوں۔ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تمہاری مسجد و منبر سے، تمہارے محراب اور محلے سے، تمہاری ادارہ جات اور انسٹیٹیوشن سے، تمہارے کالجز اور ریسرچ سینٹر سے یہ بتایا جائے کہ کمیونٹی کے اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ غلط بنیادوں پر کبھی نہیں ہو سکتا، غلط بنیادوں پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ کمیونٹی کو اگر اسٹیبلش کرنا ہے، ینہون عن المنکر، برائی کا خاتمہ کرنا ہوگا، کساد بازاری کا خاتمہ کرنا ہوگا، سود، رشوت اور جوے کا خاتمہ کرنا ہوگا، انٹرسٹ بیسڈ ٹریڈز اور کامرس کا خاتمہ کرنا ہوگا، ایک نئے انداز میں سوچنا ہوگا۔ ینہون عن المنکر، یہ سارے منکرات ہیں، ان منکرات سے رک کر اگر کمیونٹی کا سوچ سکتے ہو تو سوچو، اولئک هم المفلحون، سچے معنوں میں دنیا اور آخرت میں یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، میرے بقیہ وقت میں آپ کے روبرو چند ایسی ریالٹیز کا تذکرہ کرتا ہوں جن ریالٹیز کو جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے دنیا آباد کرنے کو، دنیا میں ترقی کرنے کو ہمیشہ ابھارا ہے۔ ہمارے زوال کے دور میں جن تفسیروں کو لکھا گیا، کہیں نہ کہیں ان تفسیروں میں اسلام کی انقلابی شان کے مقابلے میں ایک دوسری شان اور مدافعانہ شان کو پیش کیا گیا۔ نتیجتاً آج بھی ہم ان سے مستعار اپنی اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حالات حاضرہ کے تقاضے الگ ہیں، حالات حاضرہ کے تقاضے الگ ہیں، وقت کا ڈیمانڈ الگ ہے۔ اپنی بنیادوں پر کھڑے ہو کر وقت کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں نئی اسٹریٹجی اور نئے اپروچ کو اختیار کرنا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کتنا پیارا ہے وہ نیک مال ایک نیک آدمی کے لیے۔ نیک مال نیک آدمی کے لیے رب کی بڑی نعمت ہے۔ مال غنیمت سے کچھ لے کر، مویشی لے کر ایک نوجوان دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اسی مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لے جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، اگر اس نے اس مال کو اپنے بوڑھے والدین کی زندگی کی آباد کاری کے لیے لے جایا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے یہ مال اپنے بچوں کی پرورشوں پر داغ اور اپنے اہل و عیال کی پرورشوں پر داغ کے لیے وہ لے جایا ہے تو پھر وہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا
اگر اس نے یہ مال زندگی کی آباد کاری کے لیے لیا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے. ہاں اگر اس نے یہ مال اپنی عزت اور پھر اپنی شان اور اپنے تکبر کو بڑھانے کے لیے لیا تو یہ فی سبیل الشیطان ہے. بہت واضح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سلسلے میں ہمارے نقطۂ نظر کی ڈیزائننگ فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی قابل نوجوان سے ملتے تو پوچھتے کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے اندر بڑی قابلیت ہے, کیا تمہارے اندر کوئی فنکاری بھی ہے؟ اگر نوجوان کہتا کہ ہاں میرے اندر فنکاری ہے, میں فلاں سکل جانتا ہوں, تو حضرت عمر اسے گلے سے لگاتے. اور پھر محدثین بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ نوجوان یہ جواب دیتا کہ نہیں قابلیت تو میرے اندر ہے, میں کوئی سکل سیٹ نہیں جانتا, تو حضرت عمر کی نگاہ میں اس نوجوان کا مقام کم ہو جاتا. آپ جان کر تعجب ہوں گے, اسلامی تاریخ کے عظیم الشان پرسنالٹی علامہ ابن خلدون نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک ایک قوم معاشی اعتبار سے مستحکم نہیں ہوتی, مضبوط نہیں ہوتی, وہ قوم اس دنیا میں کوئی بڑا کام انجام دے نہیں سکتی. آج دنیا کو لوہے سے بنے ہوئے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے, آج دنیا کو معاشی اعتبار سے مضبوط قوموں اور کمیونٹیز کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو دنیا کو آباد کرنے کا خواب دیکھ سکیں, ایسے احباب کی ضرورت ہے. علامہ ابن خلدون نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید نے جو الرجال کا لفظ استعمال کیا, یہ لفظ در حقیقت ان مردوں کے لیے ہے جو دنیا کو آباد کرتے ہیں اور آخرت سے ان کی نگاہ نہیں ہٹتی. علامہ ابن خلدون نے بیان کیا کہ مالداری سونے اور چاندی کے انبار نہیں ہوتے. غور کریں, مالداری سونے اور چاندی کے انبار نہیں ہوتے. قوم کی اصل مالداری حقیقی معنوں میں اس کی صنعتی سکل, اس کی انڈسٹریل سکل, اس کا انڈسٹریل کنٹریبیوشن ہوتا ہے. کوئی قوم جب تک انڈسٹریل فرنٹ پر اپنے مقام کو نہیں بناتی, وہ سونے چاندی کے پہاڑ بھی بنا لے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ہلاکو نے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی, شام میں خلیفہ مستعصم باللہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر ہلاکو کے سامنے لایا گیا. ہلاکو نے بغداد کے خزانے میں موجود سونے اور چاندی کے ڈھیروں کا انبار لگایا. خلیفہ مستعصم یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بغداد میں اتنے لوگوں کے قتل کے بعد اب شاید ہلاکو کے دل کے اندر رحم کی کیفیت پیدا ہوئی ہوگی اور وہ مجھے یہ سارے انبار واپس کر دے گا. ہلاکو نے پوچھا, تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے ان سونے اور چاندی کے انبار کو پگھلا کر اپنی سرحدوں کی حفاظت کا کام کیوں نہیں انجام دیا؟ ہلاکو نے سوال کیا, کیا ہو گیا تھا تمہیں کہ تم نے سونے اور چاندی کے ان انبار کا خاتمہ کر کے اس کے مقابلے میں اپنی سلطنت کی مضبوطی کا کام کیوں انجام نہیں دیا؟ اور آج کے دور میں ہلاکو کے الفاظ کو آپ ٹرانسلیٹ کریں کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی اور بینک بیلنس کو رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مال والے ہیں, یہ سوال ان سے ہے کہ جب کمیونٹی کا خاتمہ ہوگا ان کی یہ انفرادی ملکیت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. کیوں؟ میں نے یہ بات ملک بھر میں کہی, آج آپ کے روبرو بھی کہتا ہوں, یاد رکھیں ہماری کمیونٹی کے جو مالدار احباب ہیں وہ احباب اس بات کو ذرا گہرائی سے سنیں. میں نے محترم فاروق پٹیل صاحب جو کہ گجرات کے ریچسٹ مسلم ہیں, ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں, ان کے ساتھ سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ محترم فاروق پٹیل صاحب, ایک فرد کی, ایک مسلمان فرد کی مالداری کی جو گاڑی ہے وہ کمیونٹی کی شاہراہ سے ہو کر نکلتی ہے. جب تک ایک مسلمان فرد اپنے ساتھ اپنی قوم کی آباد کاری کا خواب نہیں دیکھے گا, تب تک یقینی معنوں میں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑے پیمانے پر مالدار
اور سچے معنوں میں دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے انسان کا خواب دیکھ نہیں سکتا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں اور تو اور چیزیں تمہاری خودی کی حفاظت بھی مفلسی کی حالت میں نہیں ہو سکتی. غور کریں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کتاب الکسب والمعاش کے نام سے ایک پورا باب لکھا. عام طور پر ہم امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو صوفیانہ مزاج کے انسان سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں الکسب والمعاش پر گفتگو فرمائی. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست گفتگو تجارت کے محاذ پر کی، اور آپ نے فرمایا لازم ہے کہ قومیں دنیا میں جینے کا خواب دیکھیں اور صحیح انداز میں وہ دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والی بنیں. ارتفاقات کی ٹرمینالوجی آپ نے استعمال کی، کبھی موقع ملے گا تو اس پر انشاءاللہ تعالی بڑی گہرائی کے ساتھ میں گفتگو کروں گا. یہ تمام پہلو ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. قرآن نے سوال کیا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. لوگوں جن چیزوں کو تمہارے رب نے حلال قرار دیا، جن چیزوں کو تمہارے رب نے تمہاری اپنی کسٹڈی میں دیا، کس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیا؟ حرام اور حلال کا قانون یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا رائٹ ہے، یہ رب کا اختیار ہے. کوئی کیوں کسی کو حلال اور حرام بتا دے؟ جس چیز کو رب نے حلال قرار دیا، اور کس چیز کو رب نے حلال قرار دیا؟ آخرت میں بھلائی کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے دنیا میں بھلائی کی دعا سکھائی گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب کریم تو دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر. آخرت سے پہلے لفظ دنیا کو استعمال کر کے بتایا گیا کہ اگر تمہیں آخرت کو آباد کرنا ہے اسی دنیا میں جی کر آباد کرنا ہوگا، اسی دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ آباد کرنا ہوگا. آپ دنیا سے ڈیٹیچ ہو کر اپنے دامن کو چھوڑ کر آخرت کی آباد کاری کا خواب دیکھ نہیں سکتے. واضح انداز میں قرآن مجید نے اس فکر کو ہمارے روبرو بیان کیا. اب جب یہ بات معلوم ہو گئی، آئیے اس راستے کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو اہم ترین راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ میں نے یہ بات اڑپی میں مسلم بزنس مین کے روبرو بتائی، آج اسی بات کو موقع کی نزاکت کے پہلو سے آپ کے روبرو رکھتا ہوں. قوموں پر عذاب صرف پینڈیمک کا نہیں ہوتا، قوموں پر عذاب صرف سونامی کا نہیں ہوتا، قوموں پر بڑا عذاب تو ان کی فکر کی محدودیت کا عذاب ہوتا ہے، ان کی فکر کی پیرالائسس کا عذاب ہوتا ہے. قومیں جب انٹلیکچولی پیرالائز ہو جائیں، ایسی قومیں دنیا میں کوئی بڑا کام انجام دے نہیں سکتی. آج ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی دنیا کے لیے ایک بڑا ویژن پائیں، ایک بڑا ویژن پائیں. غزوہ خندق میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، ایمرجنسی کا سچویشن ہے. ایک صحابی نے بلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان تھوڑے نہیں پھٹتی. آپ نے ہتھوڑی ہاتھ میں لی، چٹان پر ضرب لگائی اور فرمایا اعطیت مفاتیح الشام، اعطیت مفاتیح فارس، اعطیت مفاتیح الیمن. لوگوں مجھے ملک شام، ملک فارس اور ملک یمن کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی. ایمرجنسی کے حالات میں پیارے آقا نے اپنے قوم کو یہ ویژن دیا کہ دنیا کی آباد کاری کا خواب دیکھا جائے، دنیا سے دامن نہ چھاڑا جائے، دنیا سے بے اعتنائی نہ بخشی جائے، نہ برتی جائے. دنیا میں رہ کر رب کی محبت کو آباد کیا جائے. دنیا یوں گزاری جائے کہ دنیا بتاتے ہوئے بندے مؤمن آخرت کی یاد سے غافل نہ ہو. یہ اصل مطالبہ ہے. پہلی چیز اس راستے کی جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنی فکر کو دراز کریں، اپنی سوچ کو دراز کریں. جس پیرالائسس کا ہم شکار ہو چکے ہیں اس پیرالائسس کو اگلی نسلوں تک نہ پہنچائیں. یہ الفاظ سن لیں، جن پیرالائسس ایسپیکٹس کا ہم شکار ہوئے ہیں
ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو یہ عطیہ دے کر نہ جائیں، ورنہ جن سوالات کا جواب میں اور آپ آج ڈھونڈ رہے ہیں، میرے اور آپ کے بچے بھی انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے میں لگے رہیں گے، اور دنیا ان کو بچھڑے پن کی سند دے کر راہ مستقیم سے ہٹا دے گی۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اس راستے کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اکنامک پلاننگ کو ری فریم کریں، بحیثیت قوم کے اپنی اکنامک ری فریم کریں، معاشی منصوبہ بندی کو از سر نو ڈیفائن کریں۔ ایک تاجر صرف یہ نہ سوچے کہ میری تجارت کا مقصد بازو والے سائٹ کو خرید لینا، بازو والے فرد سے بڑا گھر بنا لینا، بیٹی کو میڈیکل پڑھا دینا، بیٹے کو انجینئرنگ کرا دینا، یہ آپ کی تجارت کا مقصد نہ۔ آپ کی تجارت کا مقصد ری فریم ہو، ری اورینٹڈ ہو، وسیع و عریض ہو، دینے کے لیے آپ پڑھیں۔ یاد رکھیں، جس تجارت میں صرف منافع اصل ہوتا ہے وہ تجارت کبھی منافع نہیں کماتی۔ جس تجارت میں ویلیو ایڈیشن اصل ہوتا ہے وہ تجارت ہمیشہ منافع کماتی ہے۔ یہ اصول ہے اکنامکس کے، اسلامک اکنامکس پر علامہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی، مفتی تقی عثمانی نے اس پر گفتگو کی، بڑے بڑے اسکالرز نے، ڈاکٹر قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو کی۔ جن جن لوگوں نے اسلامک اکنامکس پر ہاتھ اٹھایا انہوں نے یہ اصول بیان کیے۔ اس راستے کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ تجارت صرف ایک شادی محل بنا لینا، تجارت صرف ایک چھوٹی اسکول بنا لینا، اسے تجارت نہ کہیے۔ تجارت آنکھیں کھول کر دیکھیے، دنیا انڈسٹریل فرنٹ پر، صنعتی محاذ پر، کاریگری کے محاذ پر، دستکاری کے محاذ پر، آٹومیشن، مشینری اور روبوٹکس کے محاذ پر، اسپیس ٹیکنالوجی کے محاذ پر، ڈیفنس ٹیکنالوجی کے محاذ پر کن کن چیزوں پر کہاں کہاں پہنچ رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، آگمنٹڈ ریالٹی، ورچوئل ریالٹی، کیسے کیسے ٹرمینالوجیز ہیں، ہمارے ہاں تو ان پر گفتگو ہی نہیں کی جاتی۔ میں مسجد حاضہ کے منتظمین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹنکور شہر میں حقیقی معنوں میں اس خطبہ جمعہ کے ذریعے انقلابی دستک پر آواز لگائی ہے، انقلابی دستک دی ہے۔ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا ایک بہترین موقع انہوں نے تراشا ہے۔ یہ منتظمین رب کی بارگاہ میں بڑے مبارکبادی کے حقدار ہیں۔ اس راستے کا جو چوتھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تجار آپس میں باہم نیٹورکڈ ہو جائیں، کنیکٹڈ ہو جائیں۔ میری ضرورت آپ سے پوری ہو، آپ کی ضرورت مجھ سے پوری ہو۔ امت کا پیسہ کوشش اس بات کی کریں کہ کمیونٹی کے درمیان گھومیں۔ کیوں؟ ہم اور کمیونٹیز سے علیحدگی تو اختیار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی زیادہ ضرورت مند ہے، زیادہ حقدار ہے، اسے زخم زیادہ لگے ہیں۔ ان زخموں کی بھرپائی کا کام نہیں ہوگا، ایک ایک ناسور امت کی کشتی کو لے کر ڈوبے گا۔ پہلے ذرا وہ مریض جو زیادہ علاج کا حقدار ہے اس کا تو علاج کر لیں، پھر انشاءاللہ تبارک ہم پھیلتے جائیں گے۔ یہ چوتھا نقطہ ہے۔ پانچواں نقطہ بڑی جرات مندی کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ ہمارے زکوٰۃ اور صدقات کا سسٹم ہے۔ آئیے ہم یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اخلاص اور امانت داری کے ساتھ ہمارے وہاں ایک ایسا سسٹم ہوگا جس میں زکوٰۃ کی رقمیں اجتماعی حیثیت سے کلیکٹ کی جائیں گی اور مفلسی، غریبی اور بھوک مری کے خاتمے کے لیے ان کا استعمال ہوگا۔ فقہ کی آپ کتابیں اٹھائیے، ان کتابوں میں جو بات زیادہ احسن انداز میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کی اصل رقم کے حقدار وہ مفلس، غریب اور بے کس لوگ ہیں جو بڑے پریشان ہیں۔ اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کا جو آخری نقطہ ہے اور اس سلسلے کی جو آخری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن و گمان میں کریٹیویٹی یعنی تخلیقیت، انوویشن یعنی اختراع
اور نئے سوچ میں سوچنے، نئے انداز میں بزنس کرنے، نئے انداز میں تجارتوں کو قائم کرنے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چھوٹی تجارتوں کو نہ مارنے بلکہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے آگے لے جانے کا ایک خواب دیکھیں۔ ایسے کئی اسباق ہیں، ان اسباق پر ایک ایک کر کے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خطبہ جمعہ کے اندر ان تمام چیزوں پر تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، میں نے صرف اشارے کنائے میں اپنی گفتگو کی ہے۔ میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ غالباً ہماری اس آواز کے نتیجے میں آپ کے شعور کے اندر ایک زندگی پیدا ہوئی ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوئی تو پھر آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے اولاد انہی سوالات میں اپنے آپ کو مدفون کرے گی جن سوالات میں آج ہم اپنے آپ کو دفن کیے ہوئے ہیں۔ یہ وقت بیداری کا وقت ہے، یہ وقت اٹھنے کا وقت ہے، یہ وقت ریسٹوریشن کا وقت ہے، یہ وقت قوم اور ملک اور ملت کو کنٹریبیوٹ کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت شکوے شکایت کا وقت نہیں ہے، یہ وقت شکوے شکایت کا وقت نہیں ہے۔ مومن شکوہ شکایت نہیں کرتا، مومن تو دینے والا بنتا ہے۔ قرآن مجید نے جس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جسے زمین میں اسٹیبلٹی چاہیے وہ زمین کو کنٹریبیوٹ کرے، جسے زمین میں مقام چاہیے وہ دینے والا بنے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہماری عزائم اور حوصلوں میں سریا کی بلندی پیدا فرمائے۔ رب کریم محدود فکر کے عذاب سے ہمیں نجات دے۔ رب کریم اس دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والا ہمیں بنا دے۔ رب کریم امت مسلمہ کو اس ملک میں عزت و توقیر کی زندگی عنایت فرمائے۔ رب کریم ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام عنایت فرمائے۔ رب کریم ہمیں بیدار فرمائے۔ رب کریم ہمیں باشعور فرمائے۔ رب کریم ہمیں باوقار بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔